بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جس کو قرآن کریم نے خلق عظیم سے تعبیر فرمایا، وہ سارے اخلاق ایسے ہیں جو ہمارے لیے اتباع سنت میں داخل ہے۔ اتباع سنت کا مطلب صرف چند ظاہری اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنانا، یہ اتباع سنت ہے۔ وہ چاہے ظاہر کے اعمال ہوں چاہے باطن کے ہوں۔ تو قرآن کریم نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد جگہ پر بڑے پرشوکت انداز میں تعریف فرمائی ہے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اتنی بڑی صفت ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا کہ سارے جہانوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، جانوروں کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جمادات اور نباتات کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، یہ پوری کائنات کی بہتری کے لیے ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بڑے ہی بلیغ انداز میں اللہ تبارک فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہیں، یعنی کہیں باہر سے کوئی اور مخلوق ہم نے تمہارے پاس ہدایت کے لیے نہیں بھیج دی، بلکہ وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی تم جیسے جذبات اور خیالات تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، جو خواہشات تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کے دل میں بھی ہوتی ہیں، جو تمہاری ضروریات ہیں وہ ان کی بھی ضروریات ہیں۔ اگر تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے ان کو بھی ہے، اگر تمہیں بھوک لگتی ہے تو ان کو بھی لگتی ہے۔ ساری خصوصیات انسان کی موجود ہیں، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ہر تکلیف ان کو بہت گراں معلوم ہوتی ہے۔ تمہاری ہر تکلیف کو وہ اپنے لیے بہت مشکل سمجھتے ہیں، یعنی وہ تمہاری ہر تکلیف ان کے اوپر بہت شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور انہیں تمہاری بہتری کی دھن لگی ہوئی ہے، یعنی یہ دھن لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہم تمہاری بہتری کا سامان پیدا ہو جائے، تم بہتر بن جاؤ، اور تمہارے افعال، تمہارے اعمال، تمہاری کردار، تمہارا عقیدہ درست ہو جائے، اس کی دھن لگی ہوئی ہے۔ حریص علیکم۔ پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے وہ بہت شفیق ہے اور بہت رحم دل ہیں، رحمت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اور آپ کے اخلاق طیبہ میں رحمت
ایک بہت بڑی عظیم صفت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی. وہ رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے، اور خاص طور پر فرمایا مومنوں کے لیے شفیق ہیں، رحیم ہیں، اور ان کو دھن لگی ہوئی ہے تمہاری بہتری کی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم بہتر بن جاؤ. تو معلوم ہوا کہ رحمت یا رحم دلی یا دل میں لوگوں کے لیے رحم ہونا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سب سے بہت اعلیٰ صفت ہے اور بہت بڑا اعلیٰ خلق ہے. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، اپنی حضور کی سنتوں کو اپناؤ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر انسان کو جو ایمان رکھتا ہے وہ اس کے اندر یہ رحمت کی صفت ہونی چاہیے. رحمت کی صفت کیا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس کو خیر خواہی ہو، دوسروں کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھے، دوسروں کو اگر کسی مصیبت میں گرفتار دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ میں اس کو اس مصیبت سے نکال دوں. یہ رحمت کی صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں بڑا اعلیٰ مقام ہے، اس کو وہ ہر مومن کے لیے اس کو اختیار کرنا، یہ اس کے دین کا، اس کے ایمان کا، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے. دل میں رحم ہو، رحم دل ہو انسان. اور یہ صفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان دوسرے کو، یعنی کہ دوسرے کو بھی اسی مقام پر رکھے جس مقام پر اپنے آپ کو رکھتا ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو تم آج ہم نے دوہرے معیار بنا رکھے ہیں کہ اپنے لیے تو بہت اپنے استحقاق اور حقوق کا دھیان رہتا ہے کہ میرا حق یہ ہے، مجھے دوسرے کو میرے ساتھ یہ کرنا چاہیے، دوسرے کو میرے ساتھ یہ کرنا چاہیے. لیکن دوسرے کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ اس کا دھیان نہیں ہوتا. ہمارا وہ لوگ مذاق میں ایک بات کیا کرتے ہیں کہ جب ہم تمہارے ہاں جائیں گے تو کیا کھلاؤ گے، اور جب تم ہمارے ہاں آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے. مطلب کہ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، ہم جائیں تو تم کھلاؤ، اور تم آؤ تو ہمارے لیے کوئی ہدیہ لے کر آؤ. تو یہ دوہرا معیار کہ جو کچھ ذمہ داری ہے دوسرے کی ہے، میں ہر ذمہ داری سے فارغ ہوں، یہ ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں. احب لاخیک ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو دوسرے کے لیے بھی اسی کو بہتر سمجھو. اگر تمہیں یہ بات ناپسند ہے کہ تمہیں کوئی گالی دے یا تمہارا کوئی برا نام رکھے، تو پھر دوسرے کے لیے بھی یہی معیار رکھو کہ اس کو گالی نہ دو، اس کو برا بھلا نہ کہو، ایسی بات نہ کہو جو اس کو ناگوار گزرے، یا اس کی تکلیف کا سبب نہ بنو، بلکہ اس کی تکلیف اگر میں کسی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف سے اس کو نکالو، اور تکلیف جو دور کرنے کی جتنی تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے اس کو استعمال کرو. یہ رحمت کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے ہاں ہمارے طالب علمی میں ایک اہم چیز جس کو طلبہ جانتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کو مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے. مسلسل بالاولیہ کا معنی یہ ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے فقیہ، محدث اور اولیاء اللہ میں سے تھے،
ان کے وقت سے یہ معمول تھا کہ جب کوئی طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس جاتا تو سب سے پہلے اس کو ایک حدیث پڑھاتے تھے، اور وہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، کہ یہ وہ حدیث ہے جو سب سے پہلے پڑھائی جاتی تھی حدیث کے طالب علم کو، وہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے۔ اور ہم نے بھی متعدد مشائخ سے وہ حاصل کی کہ سب سے پہلے ہم نے ان سے وہ حدیث پڑھی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ طالب علم حدیث پڑھنے آیا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کون سی حدیث پڑھائی جا رہی ہے؟ عام طور سے اگر دیکھا جائے تو بھئی سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے ایمان سے متعلق کوئی حدیث ہو، نماز سے متعلق ہو، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، کسی عبادت سے۔ لیکن حضرات محدثین نے اس حدیث کو اختیار کیا پہلی بار پڑھانے کے لیے جو سراپا رحمت ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے۔ رحمان باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس کے معنی ہے جس کی رحمت سب پر پھیلی ہوئی ہے، وہ ذات جس کی رحمت سب پر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک تو رحیم ہوتا ہے، ایک رحمان ہوتا ہے۔ رحیم کے معنی ہوتے ہیں تام الرحمہ، رحمت جس پر ہے مکمل ہے، اور رحمان کے معنی ہوتے ہیں عام الرحمہ، یعنی جس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کافر پر بھی ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اسباب مہیا کر رہا ہے، اس کو بھی کھانے پینے کے سامان مہیا ہے۔ بلکہ آج کل تو جو دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ زیادہ تر کافروں کے پاس ہے۔ تو رحمت اللہ کی وسیع ہے، یہاں تک کہ کافروں کو بھی دیتا ہے، کہ کافروں کے کو رزق مل رہا ہے، ان کو دنیاوی عیش و آرام مل رہا ہے۔ تو رحمان باری تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو حدیث یہ کہتی ہے کہ جو دنیا میں رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، یعنی جو آدمی دنیا کے اندر رحم دل ہوگا، دوسروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے گا، رحمان اس پر رحم کرے گا۔ رحمان رحم کرے گا تو رحم اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ پھر اس کا نتیجہ بیان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والے ہیں ان پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کیا عجیب جملہ ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب یہ سب سے پہلا سبق ہے جو حدیث پڑھنے والے کو پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو، آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، آپ کے ہر ادا کو اپنے لیے ایک نمونہ سمجھتے ہو، تو پھر تمہارے دل میں سب سے پہلے رحم پیدا ہونا چاہیے۔ کس کے لیے رحم؟ من فی الارض، زمین میں جو لوگ بھی آباد ہیں، من فی الارض، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اس میں سب داخل ہو گئے، یعنی مسلمان بھی کافر بھی۔ کافر پر بھی رحم کرو، صرف مسلمانی پر نہیں بلکہ کافر پر بھی رحم۔ ایک مسلمان کا کام کافر پر بھی رحم کرنا ہے۔ مسلمان پر رحم کرنا تو ظاہر ہے کہ مطلب اگر کوئی شخص کسی تنگی میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے،
اس تکلیف کا مداوع کرنے کی فکر ہر انسان، ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ تو وہ ہو رہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ تکلیف میں ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، تو وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں کیا تعلق. یہ مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے دل میں دوسرے کی تکلیف سے ایسے ہی ٹیس اٹھے جیسے کہ اپنی تکلیف سے اٹھتی ہے. یہ رحم من فی الارض، سب لوگوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جنگ یرموک کے اندر زخمی پڑے ہوئے ہیں، زخمیوں کی قطار ہے مسلمانوں کی، سب مسلمان زخمی ہیں اور قریب الموت ہیں اور پیاس لگی ہوئی ہے. ایک شخص پانی پلانے کے لیے آتا ہے تو ایک زخمی کہتا ہے میرا دوسرا برابر والا جو ہے زیادہ مستحق ہے، اس کو پلا دو. اس کے بعد جاتا ہے تو کہتا ہے تیسرے کو پلا دو، تیسرے کے بعد جاتا ہے چوتھے کو پلا دو، یہاں تک کہ ہر ایک دوسرے کی خاطر کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، وہ زیادہ پریشان ہے، تو اس کو پانی پلا دو. یہاں تک کہ وہ پانی پلانے والا آخری شخص کے تک پاس جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ وہیں پلا دو پہلے کو. جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو عین اس وقت بھی جب کہ موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اور اس وقت بھی ایثار، دوسرے کو ترجیح دینا، اپنے بجائے دوسرے کو کسی مصیبت سے نکال دینا، یہ صحابہ کرام نے عمل کر کے اس پر دکھایا. تو دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا اور اس کو اس تکلیف سے نکالنا، یہ رحمت کا تقاضا ہے. مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی دو حیثیتوں سے، غیر مسلم کے لیے بھی دو حیثیتوں سے. اگر وہ کافر تمہارے ساتھ جنگ میں نہیں ہے، جنگ کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ تمہارا ہم وطن ہے، تمہارے وطن کے اندر رہتا ہے، امن و امان کے ساتھ رہتا ہے، تو اگر اس کو تم دیکھو کہ کسی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنا بھی ایک مسلمان کا فریضہ ہے. کسی تکلیف میں دیکھو، بیمار ہے، اس کو علاج کے لیے لے جاؤ، کوئی پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو، اس کو کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، اس کو ظلم سے، مظلوم کو ظلم سے بچا لو. ایک غیر مسلم جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو حالت جنگ میں نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا یہ برتاؤ ہونا چاہیے. تو من فی الارض کہا قرآن نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین میں جو لوگ بھی ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کے ساتھ بھی رحم کرنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے رک گئے، اس سے پوچھا بھائی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہے ہی نہیں کچھ میرے پاس، تو اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ تو ہم سے بڑی زیادتی ہوگی کہ ہمارے ملک میں ایک یہودی رہتا ہے اور وہ جزیہ بھی ادا کرتا ہے، ہم جوانی میں تو اس سے جزیہ لیتے رہیں اور جب وہ بوڑھا ہو جائے، ناکارہ ہو جائے تو ہمیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس یہودی کے لیے، چونکہ وہ کام کرنے کے لائق نہیں رہا تھا، تو اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا بیت المال سے. بیت المال سے وظیفہ جاری کیا غیر مسلم کے لیے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی گدھا بھوکا مر گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری دار حکومت میں ایک گدھا جو ہے بھوکا مر گیا تھا.
تو یہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں اس کو گراں گزرتی ہیں. تو ہر مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ دوسرے کی تکلیف اس کو اپنی تکلیف معلوم ہو اور اس کو دور کرنے کی وہ فکر کرے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اوصاف ہیں جو ہمارے اسلامی معاشرے کے اہم اوصاف تھے. آج ہم ہر ایک شخص جو ہے وہ بس اپنی دھن میں ہے، مجھے فائدہ پہنچ جائے، میرے پیسے زیادہ ہو جائیں، میں دوسروں سے بڑھ جاؤں، یہ اس فکر میں ہے. اور یہ کہ دوسرے کے میں کام آ جاؤں، دوسرے کے لیے کوئی میں اس کی تکلیف کو دور کرنے کا سامان کر دوں، دوسرے کو راحت پہنچا دوں، یہ معاملہ ہی ذہن سے نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور آپ کی سنت کی اتباع کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں یہ سارے اخلاق داخل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ایثار کا، قربانی کا، دوسروں کے دکھ دور کرنے کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے. جو حدیث میں جو الفاظ فرمائے حریص علیکم، جس کا میں نے ترجمہ یہ کیا جس کو تمہاری بہتری کی دھن لگی ہوئی ہے. تو یہ دھن ہمیں لگنی چاہیے کہ ہم دوسرے کے بہتری کے لیے، اس کے عقائد درست کرنے کے لیے، اس کے اعمال درست کرنے کے لیے، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے دل میں ایک سوز، ایک جلن ہونی چاہیے کہ کسی طرح دوسرے کا معاملہ درست ہو جائے. ایک مومن کی نشانی یہ ہے. تو اب اس ان احادیث کو، ان آیات کو مد نظر رکھ کر ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم کتنے اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں. ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی وقت کسی کا دکھ دور کر دوں، یعنی کوئی شخص کسی دکھ میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، میں اس کا دکھ دور کر دوں، اس کی تکلیف دور کر دوں، یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے. آپ رہیے اعتکاف جیسی عبادت، اور وہ بھی کہاں؟ مسجد نبوی میں. اور کس کا اعتکاف؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف. فرماتے ہیں کسی کا دکھ دور کر دینا مجھے مسجد نبوی میں. اب مجھے الفاظ میں تھوڑا شک ہو گیا کہ مہینہ فرمایا یا 20 دن فرمایا یا 10 دن فرمایا، کہ اتنی مدت تک اعتکاف کرنے سے مجھے زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی کا دکھ دور کر دوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، یہ آپ کی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سجاد آؤ، یہ تسبیح و سجاد آؤ دلق نیس، طریقت بجز خدمت خلق نیس. تصوف کو، آپ نے تصوف کا نام سنا، تصوف کو اور ولایت کو لوگ سمجھتے ہیں بس بیٹھا ہے کوئی آدمی اور جانماز پر بیٹھا ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے اور کپڑے جو ہیں وہ ایسے ہی پھٹے پرانے سے پہنے ہوئے ہیں اور بس وہ دنیا سے منہ موڑ کر وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ ہے تصوف. تو مولانا فرماتے ہیں کہ تصوف یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یہ صرف جانماز سے اور تسبیح سے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا. یہ تسبیح ہے سجادہ و دلق نیس، طریقت بجز خدمت خلق نیس. تصوف اور طریقت، تزکیہ وہ
مخلوق کی خدمت کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو خدمت خلق کا جذبہ، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ صفت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ میں مخلوق کی خدمت کے اندر جتنا جو کر سکوں وہ کروں۔ ہر انسان اپنے آپ کو خادم سمجھے، مخدوم سمجھنے کے بجائے کیا سمجھے؟ خادم سمجھے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ آج لوگ بڑے بڑے منصبوں کی تمنا کرتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے میں صدر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں اسمبلی کا ممبر بن جاؤں، میں گورنر بن جاؤں، لیکن نہ اس عہدے پر پہنچنا اپنے اختیار میں ہے۔ کسی کے خواہش تو کر سکتا ہے بے شک کہ میں صدر بن جاؤں، دل میں خواہش ہو جائے، اب تو اپنے اختیار ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنا اختیار میں نہیں ہے۔ اور اگر فرض کرو بن بھی گئے تو ہر وقت اس کے جانے کا خطرہ، کوئی بھی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے گا۔ آج کل کے ماحول میں کوئی بھی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے گا، اترنے کا خطرہ۔ اور اترنے کے خطرے کے ساتھ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو یا صدارت پہ یا جیل میں، دو ہی حال ہیں کہ یا تو وزیر اعظم ہے یا جیل میں ہے۔ جیل سے نکلے گا وزیر اعظم بن جائے گا، وزیر اعظم سے نکلے گا جیل میں پہنچ جائے گا۔ تو وہ کسی منصب پر پہنچنا نہ اپنے اختیار میں ہے، نہ اس پر باقی رہنا اپنے اختیار میں ہے، سمجھے نا؟ اور ہر وقت خطرہ بھی۔ تیسرا، اس کے اوپر حسیدین حسد کرتے ہیں، بھئی یہ پہنچ گیا، کیسے پہنچ گیا، اور اس کو اتارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ حسد کا بھی بہت اعلیٰ ترین موقع ہوتا ہے جو پہنچ گیا وہ حسد۔ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جو تمہارے اپنے اختیار میں ہے، اور اس سے کوئی تمہیں نکال نہیں سکتا، اور نہ کوئی دوسرا اس کے اوپر حسد کر سکتا ہے، اور وہ منصب ہے کہ خادم بن جاؤ۔ خادم کا منصب اختیار کر لو، خادم بن جاؤ۔ اپنے خادم، اپنے گھر والوں کے خادم، اپنے ہم طبقوں کے خادم، اپنے ہم جماعتوں کے خادم، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے خادم، سب کے کیا بن جاؤ؟ خادم بن جاؤ۔ یہ خادم ایسا منصب ہے کہ اپنے اختیار میں ہے، کوئی دوسرا تمہیں اس پر حسد بھی نہیں کرے گا، اور تیسرا یہ کہ کوئی تمہیں اس سے اتار بھی نہیں سکتا، نہ اس میں جیل، نہ اس میں وزارت عظمیٰ۔ خادم بن جاؤ۔ تو لہذا سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ انسان دوسروں کا خادم بنے، اس کے بعد ان کے اوپر رحم کا جب معاملہ کرے گا تو خدمت کرنے کا خود جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی دکھا دیں گے کہ کس طرح خدمت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔